کیوں کہا قرآن میں ہر روز ہر جمعے کو سورہ جمعہ کی تلاوت کریں جوانان عزیز؟ یہ مستحب ہے، ہر جمعے کو آپ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو قرآن کی تعلیمات و قرآن کی حکومت قائم کریں گے، قرآن کے معیارات پر دنیا کو چلائیں گے، قرآن کے معیارات پر۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں امام مہدی آئیں، آیت اللہ بہجت کا خوبصورت جملہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا حدیث ثقلین میں، قرآن اور اطرت ایک ساتھ ہے، جدائی نہیں ہے۔ جہاں قرآن وہاں اہل البیت، جہاں اہل البیت وہاں قرآن۔ اگر آپ چاہتے ہو، آج دیکھنا چاہتے ہو امام زمن کہاں ہوں گے، آیت اللہ بہجت فرماتے آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرو، امام زمن اسی نقطے پہ حاضر ہو جائیں گے۔ اگر چاہتے ہو امام آپ کے گھر کی رونق بنے، جوان، کتنا ایزی فارمولہ ہے امام کو اپنے گھر بلانے کے لیے، کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے۔ چاہتے ہو اپنے گھر کا مہمان بنا امام کو، قرآن پڑھنا شروع کرو خوبصورت آواز میں، جوانی میں۔ یہ کالج یونیورسٹی کے جوانان، قرآن پڑھنا شروع کرو۔ رسول نے فرمایا قرآن و اطرت میں جدائی نہیں ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں امام مہدی بھی تشریف فرما ہوں گے۔ ہاں امام آ گئے، اب امام کو دیکھنے کے لیے اندر کی طہارت شروع کرو، اندر کی صفائی شروع کرو، توبہ سے، استغفار سے، گریہ سے، تقوی سے، معرفت سے۔ غریب یتیم پر رحم کر کے اپنے دل کے آئینے کو پاک کرو، اور ایک ایسا مرحلہ بھی آئے گا خدا توفیق دے گا آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور امام کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اس لیے ہر جمعے کو سورہ جمعہ پڑھیں۔ سورہ جمعہ کا ایک فلسفہ کیا ہوا، جہاں قرآن پڑھیں گے وہاں امام حاضر ہوں گے، اور اس احساس کے ساتھ پڑھیں، جہاں قرآن پڑھیں گے وہاں امام آئے گا، امام کو سلام کریں۔ ممکن ہے آپ جواب نہ سن سکے، سلام امام آپ کو جواب دیں گے، اور وہ جواب رحمت کے ہزارہا دروازے آپ کی جوانی پر کھول دے گی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، سورہ جمعہ پڑھیں جوانان، جس میں ایک ڈانٹ ہے، بیداری کی ڈانٹ، غیرت دلانے والی ڈانٹ، احساس اجاگر کرنے والی ڈانٹ، غفلت سے باہر نکالنے والی ڈانٹ۔ بعض اوقات یہ جوان والدین ڈانٹتے ہیں تو آپ والدین کو دشمن نہ سمجھے، آپ سے بڑھ کر آپ کے مخلص والدین ہیں۔ کوئی نامحرم، خبردار، کوئی نامحرم آپ کا مخلص ہو نہیں سکتا۔ کل بھی عرض کیا، کسی نامحرم مرد و عورت سے رابطہ نہ رکھو، یہ آپ سے امام زمن چھینیں گے۔ اپنے والدین کی ڈانٹ کو نعمت سمجھو، اس ڈانٹ کے اندر بیداری ہے، اس ڈانٹ کے اندر اپنائیت ہے، اس ڈانٹ کے اندر غفلت سے باہر نکلنے کا میسج ہے۔ اس میسج کو پڑھو، کیوں دور ہو جاتے ہو؟ قرآن میں بھی ڈانٹ ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ سورہ جمعہ، بہت خوبصورت جمعہ سورہ، مثلہم کمثل الحمار۔ بس یہاں پہنچی۔ آج بشریت کو دینے کے لیے ہمارے پاس فرصتیں زیادہ ہیں، عاشورہ، مہدویت، ولایت فقیہ، یہ تمام بشریت کے زخموں کا مداوا ہے، یہ فرصتیں ہیں۔ جو قوم فرصتوں کو ضائع کرے، جو قوم ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، ان کی مثال قرآن نے ڈانٹ کی صورت میں دی ہے، مثلہم کمثل الحمار۔ انہیں کہا احمق۔ اب خدا سے بڑھ کر کوئی اخلاق کا درس نہیں دے سکتا۔ قرآن نے کہا ان لوگوں کی مثال گدھے کی ہے جن کے پاس فرصتیں ہوں بدلنے کی، جن کے پاس ہدایت لینے کا موقع ہو نہ لیں۔ یہ احمق ہیں گدھے کی طرح، یہ احمق ہیں گدھے کی طرح۔ لہٰذا اس حالت سے باہر آئیں۔ سورہ جمعہ اس لیے پڑھیں، خبردار میں دیکھوں، انالیسس کریں، میرے پاس اپنی شعور معرفت بڑھانے کے کتنے مواقع ہیں، ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ہنرمند طالب علم بننے کے لیے کون کون سے ہنر و اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے اور کیا اپرچونٹیز ہیں، ان اپرچونٹیز کو اویل کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی غیرت کی حفاظت کرتے ہوئے۔ آپ پسندیدہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اگر ان فرصتوں کو ضائع کیا، مثلہم کمثل الحمار، جس کے گھر میں قرآن
اور بلند تخشے میں ہے، کبھی اس قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ مثلہم کمثل الحمار، اس گھر کے افراد کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ہزارہ سال کسی گدھے کو قرآن کے ساتھ رکھے، چپکا کے رکھیں، قرآن تعویذ بنا کر اس کے گلے پر لٹکا کے رکھے، ایک حرف بھی وہ احمق گدھا نہیں سیکھ سکتا۔ اسے قرآن کی قدر نہیں معلوم، اسے گھاس چاہیے، اسے فاسٹ فوڈ چاہیے، اسے قرآن نہیں چاہیے، اسے پیزا چاہیے۔ مثلہم کمثل الحمار، انسان کون ہے؟ بیدار کون ہے؟ وہ جو گھر میں موجود قرآن کو اتنی امپورٹنس دے، موبائل جتنی امپورٹنس دے، اگر دن میں موبائل کو 5 دفعہ دیکھتا ہے، کم از کم قرآن کو 1 دفعہ تو دیکھے۔ کل کو امام نے آ کر اسی قرآن کی حکومت قائم کرنی ہے، اسی قرآن کے مطابق تربیت کرنی ہے، اسی قرآن کی حکومت قائم کرنی ہے، اسی قرآن کے مطابق میں اور آپ کے گھروں پر اصلاح کا نظام قائم کرنا ہے۔ وہ قرآن سے اگر دور ہوگا، امام زمان سے بھی دور ہے وہ اتنا۔ جس نے قرآن کو دن میں 1 دفعہ بھی نہیں دیکھا، وہ امام زمان سے بھی دور ہے۔ جہاں قرآن ہے وہاں اطرت ہے، جہاں قرآن کو دودکارا گیا، دور کیا گیا، وہاں اطرت بھی دور ہوئی۔ لہٰذا ہر وہ قوم جو ولایت و امامت سے ہدایت لینے کا موقع ضائع کرے، امامت سے ہدایت لینے کا موقع اپرچونٹی ہونے کے باوجود ضائع کرے، قرآن کی نگاہ میں مثلہم کمثل الحمار، اس سوسائٹی کی اجتماعی حالت اس گدھے کی طرح ہے، احمق، جسے امام کی قدر نہیں ہے، چارے کی قدر ہے۔ بعض جوانوں کی، بعض خواتین کی، بعض قوموں کی، بعض گھرانوں کی حالت یہ بن جاتی ہے۔